السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج یقینی طور پر ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوگی۔ آج جو پاور شو ہوا ہے نون لیگ کا لاہور میں، اس کے حوالے سے کیا واقعی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، آج کا جلسہ دیکھ کر کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیا صورتحال سامنے ہوگی، اور اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے ہی۔ ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن ابتدا میں ایک کلیریفیکیشن آپ کو دیتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ کئی میسیجز بھی مجھے موصول ہوئے، اس کے علاوہ جو خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور یہ افواہوں کی شکل میں ہیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف جس آپریشن کا ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ تارکین وطن کے خلاف جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو میں نے اس بارے میں معلومات حاصل کی اور پتہ یہ چلا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ تمام تارکین وطن جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور ان کے پاس اگر پروف اور رجسٹریشن یعنی POR موجود نہیں ہے، یا ACC یا افغان شہریوں کے لیے افغان سٹیزن کارڈ ہوتا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ لوگ جو قانونی طریقے سے پاکستان میں آئے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، اور اس وقت بھی ایک ڈیڈ لائن موجود ہے، 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے رضاکارانہ طور پر وہ تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ اگر چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ حکومت پاکستان ان کے لیے جو ان کو سہولیات درکار ہوں گی، کوئی مدد درکار ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کی محفوظ اور آسان واپسی کے لیے ہر طرح کی ان کو مدد دینے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے۔ تو یہ میں واضح کرتا چلوں کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت موجود نہیں ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے، قانونی کارروائی ابھی سے شروع ہو گئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے۔ کل حماس نے طوفان الاقصی نامی ایک آپریشن شروع کیا، اور پہلے بتایا گیا کہ 5000 راکٹ فائر کیے گئے، اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر فائر کیے گئے، جس نے سرپرائز کر دیا اسرائیلی اتھارٹیز کو، اس کی فوج کو، اسرائیلی شہریوں کو۔ وہاں پر چھٹی کا دن تھا، وہاں پر ان کی جو 50 سال کی پہلے انہوں نے جنگ لڑی تھی اس کی یاد منائی جا رہی تھی، وہاں پر تقریبات جاری تھیں، اور ایسے موقع پر یہ حملہ کیا گیا، اور بہت ہی ویل کوارڈینیٹڈ حملہ تھا۔ زمینی راستے سے کیا گیا، راکٹ فائر کیے گیا، سمندری راستے سے کیا گیا، اور فضائی راستے سے بھی یہ حملہ کیا گیا، اور ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا کہ پیراگلائڈرز جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئے۔ اسرائیل میں داخل ہوئے یعنی اسرائیل نے جو علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں پر آبادکار آباد کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ بہت سے لوگ اس میں حماس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ غزہ کی پٹی یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے کئی دہائیوں سے۔ یہاں پر کھانا جاتا ہے، غذا جاتی ہے تو اسرائیل کی مرضی سے، یہاں پر الیکٹریسٹی اسرائیل کی مرضی سے، یہاں پر انٹرنیٹ اسرائیل کی مرضی سے، وہاں پر زندگی گزرتی ہے تو اسرائیل کی مرضی سے۔ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے غزہ کی پٹی میں خاص طور پر لوگوں کا۔ تو تنگ آ چکے تھے لوگ، وہاں پر نسل کشی جاری تھی فلسطینیوں کی، وہاں پر ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا، اور اس آپریشن کے فوری بعد جو اسرائیلی حکومت کا رد عمل آیا ہے وہ رد عمل انتہائی ہارش تھا۔ اب تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، میں اس لیے فگر کوڈ نہیں کر رہا کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور ہر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں میں اور زخمی ہونے والوں میں اور جو وہاں پر انفراسٹرکچر کی تباہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ 12 گھنٹے میں غزہ کی پٹی کو خالی کر دیا جائے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اسرائیلی فورسز غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیں گے۔ یعنی وہ غزہ کی پٹی جس میں فلسطینی محصور ہو کے رہ گئے، تھک پاپولیٹڈ علاقہ ہے، بڑی عمارتیں وہاں پر موجود ہیں، اس پورے علاقے کو خالی کرنے کے لیے 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ اور جو اسرائیل کا مائنڈ سیٹ رہا ہے اور جو اسرائیل کرتا رہا ہے وہ یہ کہ وہ نسل کشی کرنے والا ملک ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے اسرائیل میں وہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، اور اس فاشسٹ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر 12 گھنٹے میں یہ علاقہ خالی نہیں کیا تو ہم بھرپور حملہ کریں گے۔ دنیا کی نظریں اس وقت مشرق وسطیٰ پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا گیا ہے۔
पूरी मुस्लिम दुनिया की तरफ से, रूस की तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बरमला कहा है कि वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। वो हमास की कार्रवाइयों को दहशतगर्दी समझते हैं। तो इस हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे ज़रूर। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो तो यही है कि इस वक्त हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो इसराइली इलाकों में जहाँ जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ पर उन इलाकों में दू बदू लड़ाई कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज के साथ उनकी लड़ाई हो रही है और ये तवील अरसे के बाद हुआ है। जो पीस प्रोसेस था उसको तो अब फ़िलहाल भूल जाएं मशरिक़ वस्ता का। और इसराइली शहरियों की ये हालत है कि वो इस वक्त एयरपोर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, वो फ़्लाइट लेना चाहते हैं, मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इसराइल में इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है, वो मुल्क से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके अलावा आज जो पावर शो हुआ है नून लीग का, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात करेंगे, इस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं और इस मामले पर ज़रा एक मुख्तसरन हम राय ले लें अपने मेहमानों की। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतहर काज़मी साहब। तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, इससे पहले कि मुल्की सियासत पर आऊँ, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया और जिस तरह से हमास ने यहाँ पर हमला किया है, वेल कोऑर्डिनेटेड हमला था। एक ऐसे मौके पर ये हमला किया गया है जब अमन प्रोसेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा था। कई ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, पाकिस्तान पर भी कहीं से दबाव आ रहा, कहीं कहीं बात हो रही थी कि पाकिस्तान भी शायद इस तरफ चल पड़े। तो अब ये हमला हो गया है और इतना शदीद हमला है, उसके बाद जवाबी रद्द अमल है। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं? इस अक़वाम मुत्तहिदा में बात चली गई, OIC का भी इस पर मौक़िफ़ आ गया। अब ये सूरत हाल आपको मज़ीद बिगड़ती हुई महसूस हो रही है, मालूम हो रही है? देखिए, इस वक्त दुनिया में दो बड़े कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट के थिएटर खुल गए हैं। एक तो यूक्रेन वॉर हो रही है, वो यूरोप में जंग लड़ी जा रही है। अब मशरिक़ वस्ता में एक महाज खड़ा हो गया है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि कुछ लोग जो हैं बरह रास्त मुलव्विस हैं, कुछ ताकतें, और कुछ जो हैं बिलावास्ता हैं। वो तमाम ताकतें जो यूक्रेन की हिमायत करी अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो आज वो इज़राइल की आपको नज़र आ रहा है कि उसी तरह हिमायत कर रहे हैं। अब यकीनन इसके अंदर कोई वो नहीं होगा, रब्त नहीं हो सकता कि जनाब यूक्रेन जो रूस है और चीन उसके जो इत्तेहादी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर हों। लेकिन होता ही है कि जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और दो महाज खुल जाते हैं तो यकीनन बाज़ औक़ात लोग जो हैं या जो क़ुव्वतें हैं वो कहते हैं कि जी हमारा जो दूसरे का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, हमारा जो दोस्त है वो मतलब है दूसरी ताकत का भी दोस्त है। तो सूरत के अंदर मुझे खदशा इस बात का है कि ये जो दो थिएटर हैं इससे कहीं चीज़ें जो है मज़ीद पेचीदा ना हो जाएं और ज़्यादा जो है इसका महाज जो है वो ज़्यादा फैल ना जाए, रीजनल ताकतें ना आ जाएँ, आलमी ताकतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे कहते हैं ना महाजाराई में किसी ना किसी तरह हिस्सा ना बन जाए। तो इस चीज़ का जेन्युइन ख़तरा है। दूसरा ख़तरा इस बात का है कि आपको पता है यूक्रेन वॉर की वजह से एक आलमी सप्लाई चेन मुतासर हुई है। अगर मिडल ईस्ट का भी क्राइसिस जो है वो बढ़ता है तो उससे भी आप देखिएगा कि चाहे वो तेल की कीमतें हों या दीगर मामलात हों, वो बिल्कुल उसका असर पड़ सकता है और उसका नतीजा वो पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मईशत के जो ममालिक हैं उन पर भी पड़ेगा। तो एक बड़ा थिएटर खुलता जा रहा है। उसमें यकीनन हमें जो नज़र आ रहा है जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें तो शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं कि जो अवाम है मुस्लिम दुनिया में या जहाँ पर भी हुर्रियत पसंद फ़िक्र है, सोच है, जो लोग समझते हैं कि जी कॉलोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उनके दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। उनके दिल जो हैं जो ओप्रेस्ड क्लास है उसके साथ धड़क रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमने अब तक जो रद्द-ए-अमल देखा, कुछ लोग जो हैं कुछ ममालिक के उनके जो सरबराह हैं, हुकूमतें हैं, वो बहुत एहतियात से काम ले रही हैं, बड़ा नाप तोल कर बात कर रही हैं, उस तरह की आउटराइट सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह के यूरोप और अमेरिका ने ऐलान किया। और ज़ाहिर है कि समझ में भी आता है कि मुसलमान मुल्क जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकता है कि दौलत हो, इनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं और बहुत सारी जो हुकूमतें हैं वो इनके रहमो करम पर हैं बैरूनी ताकतों के। तो एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है और इससे वो जो एक पूरा एप्पल कार्ट था वो अपसेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि लग ही रहा था कि जी अब मतलब सऊदी अरब से भी बातचीत होगी, दीगर ममालिक को भी मजबूर किया जाएगा कि जनाब इसराइल की टर्म्स के ऊपर उससे जो है ताल्लुकात उस्तवार किए जाएँ विदाउट सेटलिंग द पैलेस्टाइन डिस्प्यूट।
اور یقیناً آپ دیکھیں چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو یہاں پر کشمیر ہے اور وہاں پر مشرق وسطیٰ میں فلسطین ہے. جب تک آپ کور ایشو کو سیٹل نہیں کرتے آپ اکنامک انٹیگریشن نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی قریب نہیں آ سکتے. زور زبردستی سے کچھ عرصے کے لیے لے کر آ جائیں گے لیکن اس کے بعد یہ فریق اسی طرح سے کھڑا ہوگا جیسے آج کھڑا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بڑی خطرناک صورتحال ہے ریجنل پیس کے لیے بھی اور عالمی امن کے لیے بھی. جناب ٹھیک, اطہر کاظمی صاحب, حزب اللہ کا شامل ہونا اور حماس کے ساتھ مل کر لڑائی لڑنا, یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا, حزب اللہ الگ رہتی تھی, حماس ہی یہاں پر کارروائیاں کر رہی ہوتی تھی, تو اس وقت حماس بھی شامل ہے اور پھر یہ حملے اتنے زبردست حملے ہیں کہ اس میں اسرائیلی آبادیوں پر اسرائیل نے بتایا کہ ایک پولیس اسٹیشن پر قبضہ کر لیا, جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تنصیبات پر قبضہ بھی کیا گیا ہے. کئی گاڑیاں, ٹینکس وغیرہ جو ہیں وہ پھر کئی شہریوں کو اور فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. تو یہ اور پھر الٹیمیٹم بھی آ گیا ہے. تو یہ تو بالکل عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جس تیاری کے ساتھ کیا گیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ حزب اللہ ہو اور حماس ہو, ان کی بھی تیاری ایک لمبی جنگ کی معلوم ہو رہی ہے. دیکھیں جس طرح یہ حملہ کیا گیا اور کوارڈینیٹڈ یہ جو اٹیک تھا, یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے. جو کوئی اگر یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ پیش آیا اور اس کے رد عمل کے اوپر یہ حملہ کیا گیا, نہیں, یہ ایک باقاعدہ پلاننگ اور اس میں کئی ماہ کی پلاننگ شامل لگ رہی ہے, جس میں جنگجوؤں کو تیار کیا گیا, ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا. اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں 6, 7, 8 ماہ پیچھے چلے جائیں, حالیہ برسوں میں ایک چیز آپ تواتر سے دیکھتے رہے کہ اسرائیل ایران کے اندر کاروائیاں کرتا رہا. ان کے جوہری پروگرام سے منسلک جو ان کی سینئر شخصیات تھیں ان کو ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے ایک کمانڈر کو عراق کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ کارروائی ہے, جو حزب اللہ کا آپ نے اشارہ دیا, حزب اللہ کی جانب آپ نے بتایا کہ وہ بھی اس پہ آن بورڈ لگ رہے ہیں, یہ اس کی پلاننگ اور اس کے اندر بڑا کردار مجھے ایران کا لگ رہا ہے. اب ریجنل طاقتیں اس کو مانیں گی یا نہیں مانیں گی, حماس نے تو خود اس کا برملا اظہار کیا ہے. ریجنل طاقتیں اپنی عوام کے سامنے اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی اشارہ نہ دیں, کیونکہ پھر ان کے لیے اپنے لیے سیاسی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں یقیناً ان کی پلاننگ شامل تھی, ان کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. اور حماس آپ کو پتہ ہے کہیں اور سے تو ان کو مدد نہیں مل رہی, اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ سے کہ حزب اللہ نے بھی کوئی راکٹس وغیرہ فائر کیے اور بنیادی طور پہ یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ نے گراؤنڈ انویژن کی تو پھر آپ کو 2 فرنٹ وار کا سامنا ہوگا, یہاں سے آپ کو ہم سے بھی لڑنا پڑے گا. اب کیا اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حزب اللہ سے یا حماس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھائی اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. اس میں زیادہ نقصان فلسطینیوں کا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے کے پورے محلے تباہ کر دیں گے, خاندان کے خاندان یہ شہید کر دیں گے. اور عالمی جو طاقتیں ہیں ابھی ان کا ایشو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عالمی میڈیا کا اور عالمی طاقتوں کا, وہ اس دن سے فلسطین کے مسئلے کو رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس دن حماس کا پہلا راکٹ گرتا ہے. وہ پہلے نہیں بتاتے کہ جناب پہلے یہاں پہ 50 سال سے کیا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس 50 60 70 سال کا تسلسل ہے, ظلم کا, جبر کا, جو فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے, اس کا رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, اور اس کا وہی حل ہے جو ریاست پاکستان بار بار جس پہ اصرار کرتی ہے کہ ایک پرامن حل نکالا جائے, 2 اسٹیٹ سلوشن نکالا جائے اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق نکالا جائے. عامر اللہ سلانہ صاحب, حزب اللہ کا بھی ذکر ہوا, حماس کا بھی ذکر ہو گیا, اور اطہر کاظمی صاحب نے جو کہا ہے, حزب اللہ کا ذکر میں نے اس لیے بھی کیا کہ لبنان میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو مغوی حزب اللہ نے ان کے پائلٹس کو مغوی بنایا تھا, وہ اسرائیل نے کھنڈر تو بالکل بنا دیا لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اور پھر لبنان میں تعمیر نو بھی شروع ہو گئی, جنگ ختم ہوئی تو وہاں پر معاملات ٹھیک بھی ہو گئے. نقصان بہت کیا تھا, بالکل طاقتور ہے جنگی حوالوں سے, جو اس کا مائٹ ہے خاص طور پر فضائیہ کا جو اس کا مائٹ ہے وہ انمیچیبل ہے, وہ بالکل کھنڈر میں تبدیل کر سکتا ہے ان تمام علاقوں کو. لیکن فلسطینیوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, وہ اب جنگ پر اتر آئے ہیں. اور جیسے اطہر کاظمی صاحب نے کہا اور میں نے بھی ابتدا میں کہا کہ یہ ایک تسلسل ہے, دہائیوں کا تسلسل ہے, جہاں پر ایک جیل کے اندر غزہ اسٹرپ میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ان کو مجبور کیا ہوا ہے, کھانا بھی ان کو اسرائیل کی مرضی سے ملے گا, ہر سہولت اسرائیل کی مرضی سے ملے گی, ان کی زندگی اسرائیل کی مرضی سے گزرتی ہے. تو اب چاہے وہ جتنی بھی طاقت استعمال کر لے, اگر یہ اپنے پر آ گئے ہیں
تو یہ نقصان تو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. خاص طور پہ پیس پروسیس جو تھا, جس کو جو امریکہ جس کو لیڈ کر رہا تھا, اس کا تو بہت برا حال ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں آپ تینوں نے مختلف انداز سے بات ایک ہی کی ہے, اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے فلسطینیوں کا بہت بڑا نقصان ہمارے سامنے ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. آپ کو یاد ہوگا صدام حسین صاحب کتنے نعرے بلند کرتے تھے اور ساری جھوٹی باتیں تھیں. جب لڑائی ہوئی تو وہ جو جنگوں کی ماں تھی اور فلاں تھا ڈمکاں تھا, اور وہ پھر ایک جو تمام مشرق وسطیٰ کا کردار ہے وہ کوئی بھولا ہوا ہے. ہر بندہ ہر ملک اپنی اپنی اس پہ کھیلتا ہے. جب سعودی عرب اب وہاں پہ سفارتی تعلقات بس فارمل اناؤنسمنٹ ہی رہ گئی ہے, تو ایسے میں یہ بڑا دل کرتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وہ جو ویڈیو گیم بنا کے چلائی گئی کہ جی یہ حماس کے نے ہیلی کاپٹر اڑا دیے اسرائیل کے, اور پھر بعد میں اس کے اوپر آیا کہ یہ تو ویڈیو گیم کے متعلق تھا. مطلب دل خوش کرنے کے لیے ہمارے ہاں سارے کام اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی مختلف چیزوں میں آپ کو پتہ ہے اٹک جیل میں ہیلی کاپٹر آ گیا, فلاں آ گیا, یوٹیوبرز نے بڑے کام شروع کر دیے کہ پاپولیرٹی ملتی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. ہمیں بھول گئے ہم کہ جب کارگل میں ہم اکیلے ہوئے, ایک اتنا بڑا ملک ساورن گارنٹی کے ساتھ ہر طرح سے ہمارا ملک کام کر رہا ہے, ایٹمی ملک ہے, اور ہم جب اس کے لیے انٹرنیشنل بارڈر کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ ہم وہاں کیا کریں گے, اگر انڈیا آئے گا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. بڑے لوگوں نے اس وقت بھی کمال دکھائے تھے, یہ تھا وہ تھا, نواز شریف کو متون کر دیا. دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی, قطن نہیں کھڑی تھی, چین بھی نہیں کھڑا تھا. آج یہ جو کام اس طریقے سے ہوا ہے, دعا تو یہی ہے نا کہ اللہ میاں کرے کہ کامیاب ہوں. اور فلسطین جو ہمارے وزیر خارجہ نے بھی ٹویٹ کیا آج کہ 1967 یعنی 47 سال پہلے والی پوزیشن پہ چلا جائے, ایک سوورن اسٹیٹ ہو, سب چیزیں ٹھیک ہو, ہم سب کی دعائیں ہیں. لیکن جس طریقے سے امریکہ یورپ نے فنڈنگ اور بات چیت شروع کی ہے, وہ کچھ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نے جو بات کی ہے, ہوش کے ناخن سب طرف سے آنے چاہیے. راستہ مسلمان ممالک کو اتحاد سے نکالنا ہے. OIC جتنی آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھی گئی تھی کیا تھی, وہ کسی ایشو پہ بھی کہیں نہیں کھڑی ہوتی. مقبوضہ کشمیر کی حالت دیکھ لیں, اس کو غزہ کا ایک کیمپ کی طرح بنا دیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں, باقی مسلم ممالک سارے کے سارے وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے. دنیا بہت بدل گئی ہے. آج وہ اکٹھے نہیں ہو رہے. جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ مل کے گیم کرتے ہیں, سازش کرتے ہیں, کمپین کرتے ہیں. یہاں صرف دعوے ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے. اللہ کرے کہ کوئی مسلم ملک آگے بڑھے, رستہ بنے, پیس پروسیس شروع ہو. جو جبر انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہاں پہ, اس کا کوئی خاتمہ ہو, فلسطینیوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے. لیکن بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے. اور ابھی یوکرین کی جنگ جو رشیا اور ادھر ہو رہی ہے, اس سے سارا تیل مہنگا ہوا, چیزیں مہنگی ہوئی دنیا میں. اور اگر یہ بڑھ گئی تو آپ اور ہم جو صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی 15 تاریخ کو پیٹرول سستا ہو جانا ہے, کچھ شاید چیزیں سستی ہو جائیں گی, وہ بھی سب خواب میں چلی جائیں گی, ہوا میں چلی جائیں گی. درست, بالکل درست. اور یہاں پر کوئی بچتا کیا ہے فلسطینیوں کے پاس جب آپ ان کو کہیں کہ جی ہم امن قائم کریں گے, آپ کے لیے ایک آزاد ریاست ہوگی, اور اس کے بعد ہم ان کو بھول جائیں, اور بھولنے کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں, اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں, دنیا فلسطینیوں کی طرف سے نظر ہٹا لے, تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. یہی کشمیر کی صورتحال ہے کہ پاکستان ان کی حمایت کرتا ہے, سفارتی اخلاقی حمایت کرتا ہے, لیکن اگر دنیا نے کیے ہوئے وعدے ان سے نہ نبھائے تو پھر ان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ کور کو ختم کریں, جڑ کو کاٹیں, تبھی مسئلے کا حل ہوتا ہے. جہاں جہاں پر یہ کانفلکٹ ہیں, خاص طور پر فلسطین اور کشمیر, اگر ان کے مسائل دنیا ان مسئلوں کو دنیا حل کرنا چاہتی ہے تو ان کی کور کی طرف توجہ دینی ہوگی. صرف یہ کہہ دینا کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہو گئیں, امن قائم ہو گیا, اور اس کے بعد آپ بھول جائیں اس مسئلے کو, تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا, یہ پھر سر اٹھاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں, جہاں آج نون لیگ نے ایک اچھا پاور شو کیا ہے. کیا ظاہر کرتا ہے یہ, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ملک میں انتخابات کے حوالے سے اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے تو وہ نون لیگ, اور انتخابات سے پہلے اپنے قائد کی واپسی کے حوالے سے ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی نالا نظر آتی ہے. اس کو وہ کہتی ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, الیکشن اس کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. 90 دن کی بات کر رہی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی
जनवरी में भी मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं जलसे करूं और मेरा मुखालिफ जो है उसके हाथ बंधे हों, तो वो भी कहीं चोट कर रहे हैं और अब इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अतर काज़मी साहब, आज का जलसा नून लीग का इसको देखकर क्या आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, और नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से जो कोशिशें हैं वो रंग लाती नज़र आ रही हैं कि उनको एक अच्छा रिसेप्शन मिलेगा? देखिए, आज का जलसा तो सारे चैनल्स ने दिखाया, आपके सामने ही है। हमने आज तक ऐसा जलसा देखा नहीं कि शादी के तर्ज के टेबल लगाए गए और कुर्सियां एक दूसरे के मुंह के सामने हैं। क्या जलसे ऐसे होते हैं? जलसों में तो मंशूर पता चलता है, जलसों में तो नज़रियात सामने आते हैं। यहाँ पे तो जलसे का हमें मेन्यू बताया जा रहा था कि वहाँ पे मेन्यू क्या है, बाकायदा तौर पे वहाँ पे जाके लोग रिपोर्ट करते रहे कि क्या कुछ खाने को दिया जाएगा। क्या ऐसे सियासी जलसे होते हैं? क्या इस तरीके से मियाँ साहब आएंगे और इनकलाब लेके इस मुल्क में आएंगे? तो वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि जो 16 माह की कारकर्दगी रही है, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, जो हालात हैं, मईशत जिस नहज पे पहुंच गई है, अवाम इंटरेस्टेड नहीं है। राना साहब यहाँ पे बैठे हुए, उस दिन एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही एक बड़ा तफसीली उसके ऊपर रिपोर्ट किया कि जो जमात के अंदर एक ग्रुप है जिसने मियाँ साहब को ये पैगाम दिया कि अवाम को आपकी वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक्त, और उसकी बुनियादी वजह वो है कि अवाम बेचारे अपने हाल की वजह से बदहाल हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मियाँ साहब के आने से या इस तरह के जलसे करने से कोई फ़ायदा होगा। हाँ, उल्टा जो है सियासी तौर पे नुकसान तो हो सकता है मौजूदा हालात में, अगर जो है इसी तरह जलसे चलते रहे। पहले हमने शादरा का जलसा देखा, उसमें कहा गया कि जनाब वो तो कॉर्नर मीटिंग है। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ एक वाक़या पेश आया, अब आप ये जलसा देख लें। क्या आप बता दें यहाँ पे जितनी भी मौजूद शख्सियात बैठी हुई, आज तक कोई ऐसी जमात जो ये दावा करे कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और वो अगली हुकूमत बनाएगी, वो लोगों को खाने खिलाती है जलसों में बुला के? इस तरह का जलसा होता है? तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है डेस्परेशन है और बंदों को इकट्ठा करना है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो इस तरह होंगे नहीं बंदे इकट्ठे। अच्छा, आमिर राना साहब, आज मरियम साहिबा बार बार लोगों से ये यकीन दहानी और वादा लेती नजर आई कि 21 तारीख को तुम आओगे इस्तकबाल के लिए, ज़रूर आओगे इस्तकबाल के लिए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो दिलों के वज़ीर आज़म, उनका वालेहाना इस्तकबाल करने के लिए, फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए, उनके चाहने वाले अपने महबूब कायद के लिए खुद ही पहुँचें, मगर बार बार इस तरह की यकीन दहानियाँ हासिल करना, तो अतर काज़मी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये उससे बड़ा मैच करती है ये बात कि बड़ा ख़दशा कहीं मौजूद है नून लीग में कि जिस तरह का वो इस्तकबाल चाहते हैं उसके लिए उनको बड़ी यकीन दहानियों की ज़रूरत है और आवाम को बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देखें जी, अतर काज़मी साहब की ज़ाहिर है अपनी राय है और वो बिल्कुल आज़ाद हैं उसमें। उन्होंने एक्सप्रेस पे क्या देखा नहीं देखा, मुझे उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी। वहाँ जो सियासी जमातें होती हैं ना, वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होती, हर तरह की गुफ्तगू की जाती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सवा नारान एक दफ़ा गए और साफ़ी ज़ाहिर है बीट रिपोर्टर ही जाते हैं। उस दिन उन्होंने 2-3 सवालात मुश्किल कर दिए, तो शहबाज गिल साहब ने उसके बाद से साफ़ियों का खान साहब के साथ बीट रिपोर्टरों को जिन्हें वैगनों पे लेके जाते थे सब जगहों पे, वो बंद कर दिया था कि सवाल भी ना हो। अब बड़ा फ़र्क होता है, शहबाज शरीफ को अगर लोगों ने रोका तो आप और हम मंजर दिखाते अगर वो लोगों को उनकी सिक्योरिटी मारती। लीडरशिप का यही काम होता है कि अगले दिन उनके लोगों को बुला के बिठा के, ये भुट्टो साहब पे भी सवाल होते थे और हर सियासी लीडर से होते हैं। फाशिज्म में ये होता है कि उनकी पिटाइयाँ कर दी जाएं और गुफ्तगू बंद कर दी जाए। अगर आज महंगाई में लोग तंग हैं तो वो सवाल करेंगे और PMLN को और उनकी क़यादत को उसका जवाब देना है। जिस मुश्किल सिचुएशन का सामना जो अतर काज़मी साहब ने कराया है कि उनको तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो जाहिर है ऐसे में मरियम नवाज़ को तो वादे भी लेने चाहिए, उनको बात भी करनी चाहिए, खाने खिलाने चाहिए, क्योंकि हर जगहों पे जब भी जलसे होते हैं ये हर सियासी जमात के बाद खाने पे लुट मार की तस्वीरें, वीडियो, पिक्चर्स आती हैं कि लोग टूट पड़ते हैं जब जलसों के बाद जाते हैं। ये एक हल्के का जलसा था और वो अभी 2-3 जलसे और होंगे। शादरा वाले में बिल्कुल उनको सवाल का जवाब पड़ा कि हर जगह से सवाल हुआ, आज उसका कुछ उन्होंने जवाब दिया है, उनकी क़यादत ने जवाब दिया है, जो मेज़बान थे उन्होंने जवाब दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो बिलावल साहब हैं उनको और ज़्यादा जलसे करने चाहिए और PTI की क़यादत जो स्टेट पे हमले करके भागी हुई है,
آئیں سامنے, بہادر بنے نا کہ ہم وہ ہیں, ہم یہ ہیں, فلانا نہیں. اچھا آپ اگر آ کے اس ملک کی سیاست کیجئے, اداروں پہ حملے نہ کیجئے. آپ کو راستہ سیاست سے لینا ہے, آپ کو فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ کو تانے دے کے, منت کر کے, ڈرانے اور دھمکانے سے نہیں ملے گا. سیاسی عمل ہے, نواز شریف آ رہے ہیں 4 سال بعد, ان کی پارٹی کا رائٹ ہے. کون بندہ کہے گا کہ جی وہ جلسے نہ کریں؟ اس کے اوپر سوال ضرور آئے گا کہ جی دوسرے نہیں کر رہے, کسی کو رکاوٹ ہے, فلاں ہے. تو رکاوٹیں 2017-18 میں نواز شریف کی پارٹی کے لیے بھی تھی. وہ لوگ اس طرح حملے نہیں کر رہے تھے اسٹیٹ پہ, بھاگے نہیں تھے, چھپے نہیں تھے, اریسٹ ہو رہے تھے, اور ان تمام لیڈرشپ کے اوپر حملے تھے, سب کے اوپر سر تپا. نیب کے چیئرمین موجود تھے, اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی, عدلیہ کی طرف سے ضمانت اویلیبل نہیں تھی. یہ تو انہوں نے آج خود اپنے پاؤں پہ بم مارا ہے, پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے جو اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. جو انہوں نے کیا پھر وہ اس کو فیس, وہ جو کیا سیاسی عامر صاحب وہ تو فیس کر رہے ہیں اور کریں گے. ان پر میں بات, ان پہ آ کے پھر بات کرتا ہوں. سب کو رستہ چاہیے. اس وقت سوال پی ٹی آئی کا سوال صرف نہیں ہے, اس وقت تو سوال یہ ہے کہ عامر ضیاء صاحب, کیا یہ کھانا فیکٹر انٹروڈیوس ہونا اس انداز سے یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو روک لیا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا, دوسرے دن شہباز شریف صاحب نے ان کے حلقے کے لوگوں کو بلا کر ان کی تسلی کرا دی کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کر دیے جائیں گے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسا عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ایسا بار بار تو نہیں ہوتا ہے, پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے اور ان سے سوالات کیے گئے. تو آپ کے نزدیک بھی یہ کیا نارمل چیزیں ہیں یا یہ آپ کے نزدیک نارمل نہیں ہیں؟ محسوسہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کی میز کرسی لگائی گئی اور کھانا جو ہے نوش جان کرایا گیا شرکا کو, میرے خیال میں اس سے انتخابی عمل اور سیاسی عمل کو اور مہنگا کر دیا گیا ہے. اس میں دولت کی ریل پیل میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. عام متوسط طبقے کے لوگ تو خیر پہلے الیکشن بیچارے نہیں لڑنے کے قابل ہوتے, کوئی محنت کش نہیں لڑ سکتا, آپ بھی نہیں لڑ سکتے. اور اب انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ جب تک آپ بلینر اور پتنی ارب پتی سے بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہو, کھرب پتی ہوتا ہو, تو جب تک آپ یہ نہ ہو آپ سوچیں مت الیکشن لڑنے کا. جب تک پہلے ہوتا تھا کہ الیکشن ڈے پہ بریانی کی تھیلیاں بانٹی جاتی تھی, بریانی کھلائی جاتی تھی, اب تو جلسوں میں ماشاءاللہ مطلب ہے کہ اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے. لیکن خیر پرانی روایت ہے, جب انہوں نے کورٹ پہ بھی حملہ کیا تو سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے, تو جو کہنے والے کہتے ہیں, جو ہمارے سینئرز ہیں, کہ جی شہباز شریف صاحب خود اعلان کر رہے تھے کہ آئیے جو مطلب ہے پھر آپ کو پنجاب ہاؤس سے قیمہ بھرے جو ہیں نان ملیں گے. تو ایک پرانی روایت ہے نون لیگ کی, جلسے میں کھانا کھلا دیا, نمک کھلا کر وعدہ لیا ہے, پہ لے کر گئے. اس کا اثر تو ہوگا نا مرغی کی ٹانگ. اچھا اب ایک تو بات ہو گئی, ووٹ کی پرچی تک تو لے کے جائے گی. ایک تو کھانے کی بات ہو گئی, ایک تو کھانے کی بات ہو گئی. تو میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں ہوتا, اور اس کو جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک طرح سے تذلیل کر رہے ہیں, آپ توہین کر رہے ہیں کہ ان کو آگے آپ روٹی ڈال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ ہم آپ کو لالچ دے رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. مجھے نہیں پتا اگر ابھی الیکشن شیڈول نہیں آیا شاید, ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کے جلسے نہیں وہ بالکل نہ ہو, لیکن ایک رول, ایک کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا, تو یہ ہونا چاہیے. مطلب کوڈ آف کنڈکٹ عام دنوں میں بھی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کھانا نہ کھلائیں. اس سے پہلے اگر آپ دیگوں کی دیگیں بانٹتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کے, خیر پیسے تو ماضی میں بھی بٹتے رہے کہ جی آپ ووٹ خریدتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری سیاست میں. جب بھی ہماری سیاست میں جمہوریت میں ٹیڑھا پن ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ جو بہت دلچسپ مجھے لگی کہ مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے کہ وہ ایئر ٹو دا تھرون بننا چاہتی ہیں, وہ مطلب ولی عہد یا جو ان کا کہتے ہیں نا کہ جانشین نواز شریف صاحب کی سیاست کی. لیکن ان کی اگر آپ تقریر کو ذرا سا آپ جائزہ لیں, آج کی جیسے آپ نے پہلے پروگرام کے حصے میں بات کی فلسطین کے مسئلے کے اوپر, تو کوئی بھی اگر قومی سیاسی جماعت ہو اور جو جس کی نظریں اگلی حکومت بنانے پہ لگی ہوئی ہوں, تو سب سے پہلے تو اس کا موقف آنا چاہیے. اتنی بڑا آپ نے ایک جلسہ کیا, پورے ملک میں دکھایا جا رہا تھا, اس پر ایک لفظ نہیں بولا. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اس بات پر, کیونکہ ان کو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی چاہیے تھی. اور آپ مطلب ہے کہ اور جو آپ نے بات کی ویژن کی, تو ویژن یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا جو آپ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں اور جھوٹے سچے دعوے کر رہے ہیں. میں اس پر آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے. لیکن ویژن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, اور خارجہ پالیسی میں فلسطین جو ہے ایک بہت اہم ہمارا حصہ ہے. آج جو ہے کشمیر ایک بہت اہم ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں کوئی سیاسی جماعت پھوٹی کہتے ہیں منہ بولنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ مجھے بڑی دکھ کی بات ہوتی کہ آپ کہیں نا بھائی اکنامک ویژن کیا ہے, آپ کے خارجہ تعلقات پہ کیا بات کریں گے, فلاں کریں گے. تو یہ جو ایک نئی بریڈ نکلی ہے, مطلب ماشاءاللہ تو نئے ہیں نا, یہ تو شریف خاندان کے جو نئی نسل آئی ہے, تو وہ اس چیز پہ بول نہیں رہی. پھر جو انہوں نے اور گفتگو کی,
معیشت پہ کوئی ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا. انہوں نے صرف وہ جھوٹی سچی باتیں کی. دو باتیں آپ دیکھیں نا مزاح خیز باتیں, دو ہی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے وہی باتیں کری کہ آپ نے 21 تاریخ کو استقبال کے لیے آنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں بھی کیا, وہ اب بھی کر دکھائیں گے. اطہر کاظمی صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام ایک جملہ جی فرمائیں. جی مسعود, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی میں کیا کیا, یہ ایک سوال ہے. آپ لوگوں کی اس کو عقل کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو انرجی پالیسی لائے اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آپ نے بوروڈ بنی سے جو ڈیولپمنٹ کی اس کا جو ہے قرضوں کے بوجھ میں آج تک پاکستان دبا ہوا ہے. آپ کی ہر جو پالیسی تھی کویسچنیبل تھی. آپ نے اپنی سیاست کو استعمال کیا اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے. تو آپ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, ہماری یادداشت کمزور ہے. مسئلہ کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ تو اس طرح سے میرے خیال میں 21ویں صدی ہے, اس میں آج کا نوجوان کنیکٹ نہیں کرتے اس طرح کی باتوں پر. آپ کیا ویژن لے کر آئے ہیں؟ آپ پاکستان, مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا؟ وہ مستقبل کے پاکستان جو ہے وہ 19ویں 20ویں صدی کے جھوٹے دعووں کے اوپر چلے گا کیا؟ آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم لوگ جو ہے گڑھا کھود کر ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ مزید گہرا کر کے دفن کری اپنے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں بڑی مایوس کن تھی, اور اس کا کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس کا اگر وہ پوسٹ مارٹم کرے گا اس تقریر کا تو وہ پھر مطلب ہے یا تو کیا کہوں میں. ہم نے کل کے پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ 2013 سے 2017 تک کی جو پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس کیا تھی, اور یہی چیزیں نکل کر آئیں کہ اس وقت پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ تو ہمارے ڈیفنس میں لگ جاتا ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہمارے انرجی سیکٹر کے قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ کم ہو گیا ہے بنسبت ہمارے انرجی کے جو قرضے ہیں ان کی, جو ہماری ادائیگیاں کرتی ہیں سرکولر ڈیٹ ہے, ان کے سود میں چلا جاتا ہے. دیگر اور معاملات ہیں کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی, قرضہ لیا اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی, پھر وہ قرضہ بڑھتا چلا گیا, اور ایک انٹیگرل عمل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد اطہر کاظمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہوئی کہ پارٹیوں کے منشور آنے چاہیے, نون لیگ جلسے کر رہی ہے تو اسے انتخابی منشور دینا چاہیے. اطہر کاظمی صاحب, شاید ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک الیکشن شیڈیول نہیں آ جاتا, اس وقت تک اس کے بعد پارٹیوں کے کیا منشور ہوتے ہیں وہ سامنے آئیں, وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا پولیٹیکل پلان کیا ہوگا, کس طرح کی سیاست وہ ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا سوشل پلان کیا ہوگا, ان کا اکنامک پلان کیا ہوگا, تو اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو نون لیگ کا منترا ہے وہ ہے 2017 کی جو ان کی حکومت تھی, 2017 تک کی ان کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی. ڈالر کو 99 پہ روکے رکھا, روپیہ 105 پہ روکے رکھا, تو سیدھا سا جواب آتا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب مارکیٹ مینوپولیٹ کرتے تھے. جی لوڈ شیڈنگ کو نواز شریف صاحب نے ختم کیا, تو جواب آتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کی اکنامک پالیسی تھی جس کا نتیجہ سرکولر ڈیٹ ہے جو ہماری اکانومی کا بلیک ہول ہے. پھر جی آتا ہے کہ جی پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا, تو جواب آتا ہے کہ پاکستان کے ریزرو تو صرف 9 ارب ڈالر تھے. کہا جاتا ہے جی مہنگائی کم تھی, تو پھر اس پہ بھی جواب آتا ہے کہ مہنگائی تو کم تھی لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ ڈکلائن میں تھی, فورن انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں تھی, ریمیٹنسز کم ہو رہے تھے. تو ہر چیز کا جواب موجود ہے. یہ منترا عوام کو اپنی طرف راغب کر کے ایک پولیٹیکل نعرہ بن سکتا ہے. دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں. اس میں پہلا ایشو تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو خوشحالی آئے گی. بنیادی طور پہ یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بہتر طریقے سے انہوں نے چیزیں چلائیں 2013 سے 2018 تک وہ قوم کے سامنے ہے. اب کیا اس دور کے اندر نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ کون تھے, اس دور میں نواز شریف صاحب کے وزراء کون تھے؟ وہ تمام معزز شخصیات شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومت کے دوران پاکستان میں موجود تھے. کابینہ میں جن شخصیات کی شمولیت ہوئی, کیا اس میں میاں صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی؟ اب اگر میاں صاحب کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے خوشحالی آنی ہے, تو اپنے بھائی سے ان کی کون سی ایسی دشمنی تھی جو انہوں نے 16 ماہ کے دوران کوئی اس فارمولے کا 5% ہی دے دیتے؟ جس طرح زرداری صاحب بھی ایک فارمولے کی بات کرتے ہیں, 100 ارب ڈالر لانے کا کوئی فارمولہ ہے, تو 16 ماہ جب حکومت تھی اس میں کوئی تھوڑا بہت فارمولہ قوم کو دکھا دیتے. اب یہ وہ بیانیہ ہے جس کے اوپر پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں عوام کے شعور کی ایسے توہین کی جا سکتی ہے؟ پھر پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ ہمارے دور میں 2009 میں
تو ڈالر اس سے بھی نیچے تھا، لہٰذا ہم اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ ہماری کارکردگی دیکھیں اس وقت، دیکھیں چینی کتنے کی تھی، پٹرول کتنے کا تھا. کیا ایسے وہ پھر لوگ اس طرف وہ بات مان لیں گے لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. اب یہ کوشش کیوں؟ یہ ڈیسپریشن ہے. یہ بنیادی طور پہ آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی بیانیہ بنائیں. آپ نے پہلے احتساب کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ دال تو نہیں گلنی، یہ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے پھر راجہ ریاض صاحب کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا. آپ نے بشیر میمن کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا. پتا تھا کہ لوگوں کے رد عمل آئے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ طنز کریں گے. آج آپ نے ٹیبل لگا کے جلسہ کروا دیا، چمچے کانٹے چھریاں رکھ کے وہاں پہ کھانا لگوا کے جلسہ آپ کروا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عوام مذاق اڑائے گی، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑے گا، میڈیا پہ بشک کوئی لوگ آپ کی بشک جتنی مرضی تعریفیں کرتے رہیں، پر یہ شو کرتا ہے کہ ڈیسپریٹ اتنے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بیانیہ بنانا ہے. ہاں، اس وقت جو سچویشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج سے 6 مہینے کے بعد سچویشن ایسی نہ ہو، 8 مہینے کے بعد سچویشن ایسی نہ ہو، اور جو بھی لوگ اقتدار میں آئیں گے کیا وہ یہ سچویشن ٹھیک کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. کوئی بھی جماعت آ جائے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی ٹھیک کرنا. ٹھیک. عامر الیاس رانا صاحب، ڈیسپریشن ہے یہ، کیونکہ یہ ہمارے تو کان پک گئے ہیں بیانیے کا لفظ سنتے سنتے. منشور ہوا کرتے تھے جماعتوں کے، اب ایک ہفتے میں بیانیہ کوئی، دوسرے ہفتے میں بیانیہ کوئی. اچھا یہ بیانیہ سوٹ نہیں کر رہا تو جی اس بیانیے پہ آ جاتے ہیں، پچھلے والے پہ مٹی ڈال دیتے ہیں. تو سر وہی میرے دونوں معزز مہمان جو بات کر رہے ہیں کہ عوام کوئی بیوقوف ہیں کیا ان باتوں میں آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی فرسٹریشن ہے یہ، اور اس کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ ایک منترا اور ایک بیانیہ یہ لے کے بیچتے رہے، اور نواز شریف کو غدار ڈکلیئر کرتے رہے، مودی کا یار ڈکلیئر کرتے رہے، اور ایک پورے جو آپ نے لفظ 3-4 دفعہ منترا کہا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ پھر منترا پڑا گیا کہ جی یہ تو چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ بھی ایک منترا ہے نا کہ آپ کے پاس بات کہنے کو نہ ہو تو آپ ٹیبل 2 دفعہ. عامر ضیاء صاحب عموماً ایک بات کہتے ہیں عامر الیاس رانا صاحب کہ غلطی ہمیشہ اپنی کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ کو نئی نظر آئے گی، آپ بھی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو جائیں، مجھے بات کر لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کر رہے ہیں رزلٹ جائے گا نا. اب جیسے ہمارے عامر ضیاء صاحب محترم ساتھی ہیں، وہ جلدی میں جذباتی پنے میں کہہ گیا، آپ نے پھر ٹھیک بھی کیا کہ ابھی الیکشن شیڈول نہیں آیا جس پہ خرچے کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نوٹس لے گا. وہ وقت آئے گا جو 30 نومبر کو شیڈول آ جائے گا، وہ 4 تاریخ سے کاغذ جمع ہوں گے، وہ کب سے ہوں گے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. ابھی تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے. پہلے بڑے خوش تھے لوگ کہ جی وہ شاہدرہ میں کیا ہو گیا، اب آج کیا ہوا. یہ مجھے وہ جو تذبذب ہے اور جو پریشانی ہے وہ مجھے چہروں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ آ گئے وہاں پہ. بھئی لوگ آ رہے ہیں، کھانے پہ آ رہے ہیں یا کیا آ رہے ہیں؟ یہ تو پتہ تھا نا کہ مریم نواز آ رہی ہے. وہاں پہ عمران خان کا جلسہ تو نہیں تھا، وہاں پہ کسی اور کا جلسہ تو نہیں تھا. سب کو پتہ تھا کہ PMLN کا جلسہ ہے. اور ابھی تو شروع ہوئی ہے. ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ آپ یہ میچ بھی دیکھتے جائیں سیاست کے، اور کوشش کریں کہ باقی کھلاڑی آؤٹ نہ ہوں بلکہ میدان میں آ کے اپنی سبیل خود نکالیں. PMLN نے میدان چھوڑا نہیں، بھاگی نہیں، 18 کا الیکشن لڑا، جیلوں میں گئی، دوبارہ موقع پہ. سیاست اسی چیز کا نام ہے. سیاست 9 اپریل کا نام نہیں ہے کہ آج اگر میری حکومت گئی تو سارا پاکستان خدا نخواستہ ختم ہو گیا ہے اور میں آئین شکنی کرنی شروع کر دوں گا، میں ڈرامے کروں گا، جھوٹ بولوں گا، پھر میں سزا پاؤں گا. اچھا بالکل، وہ تو جھوٹے تھے. یہ جس کو سزا ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ایک منٹ. وہ جو سزا، وہ جو 2013-18 میں جو سارے کام ہوئے، دہشت گردی ختم ہوئی، 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ گئی، اور جو 14 میں دھرنے چڑھائے گئے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مدد سے چڑھائے گئے اور اس کو سپورٹ ملی. آپ لوگوں کو راستے میں پولیس سے چھڑاتے تھے، ویگنوں میں سے پولیس کے بھرے ہوئے لوگوں کو تالے کھلوا کے روڈ پہ اترواتے تھے بنی گالا کے راستے میں. آپ لیڈر تھے، آپ پولیس کی پٹائی کرتے تھے، آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے تھے، آپ ٹی وی پہ جاتے تھے. آپ سب بھول گئے کیونکہ وہ تو جمہوریت کے لیے کام ہو رہا تھا. جمہوریت کی قبریں کھدائی ہو رہی تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا کچھ دن پریشانی وہ جب ڈسکس ہوتے تھے تو اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ڈسکس ہوتے تھے، اور آپ بھی پروگراموں میں شامل ہوتے تھے، یہی ان پہ تنقید ہوتی تھی. عامر بھائی بالکل مختصر سا وقت ہے. عامر ضیاء صاحب، جو عامر الیاس رانا صاحب نے گفتگو کی، اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں، ایک تو بات ہی کہ یہ جو ہے نا کہ ہمیں کوئی ذاتی پرخاش ہے کسی پارٹی سے، ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے بعض دوست جو ہیں جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی جیسے کوئی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ بطور صحافی ہمارا کام جو ہے آئینہ دکھانا ہے، وہ ہم دکھا رہے ہیں. اور اس بات کی کہ کسی کے کہنے پہ نہ ہم نے پہلے کچھ کہا، نہ ہم نے آئندہ کہنا ہے، نہ اب کہہ رہے ہیں.
تو جو بھی بات ہے مطلب، اور اسی طرح میں بلیو کرتا ہوں کہ عامر الیاس رانا صاحب بھی جو بھی عامر بھائی وقت میرے پاس اپنے ختم ہو اسمبلی گیا. کے بہت شکریہ آپ کا عامر ضیاء صاحب، جناب اطہر کاظمی صاحب، جناب عامر الیاس رانا صاحب. گفتگو آپ نے سنی. میں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ اسی پروگرام میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کو بڑی تکلیف اور بڑا رنج ہوتا تھا کہ ان کا ہم کریٹیکل انالیسس کرتے تھے. پیپلز پارٹی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، نون لیگ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہاں اس پروگرام میں ہمیشہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، جو لوگ دعوے کرتے ہیں، ان کا کریٹیکل انالیسس ہی کیا جاتا ہے، اور یہی عوام کی آواز ہوتی ہے اور یہی عوام کے سوال ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.